الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسفور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبسالتهم أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام إنني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي ارباب دانش اور معزز مشارکین مشترکین جالسین قائمین خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادت کو قبول فرمائے اور اس عظیم عبادت کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے جو یہاں وہاں بکھرے ہوئے ہیں ذرا قریب آ جائیں تو ایک فکر آپ کے شعور تک پہنچا کر بات کو ختم کروں اہل بیت اطہار پر صلوات پڑھنے اور تھوڑا سا اور قریب آ جائیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی یہ شرف بشر کے لیے انسان کے لیے آپ کے لیے متکلم کے لیے ناطق کے لیے خطیب کے لیے ذاکر کے لیے عالم کے لیے ہر بولنے والے کے لیے اور ہر مشترک اور مشارک کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنے شعور کو اپنے فکر کو اپنی تھاٹ کو اپنے ذہن کو اپنی حیات کو اپنے جیون کو ذکر اہل بیت کے ذریعے سے معطر بھی رکھے اور زندہ بھی رکھے اس لیے عزیزان گرامی باڈی انسان کی اس وقت ایکٹیو ہوتی ہے جب اس کے اندر روح ہوتی ہے اور اگر دنیا سے سوال کریں تو دنیا کا مزاج الگ ہے ان کے جوابات بھی الگ ہیں مگر کسی حسینی سے پوچھئے کہ آپ کی روح اور آپ کی زندگی کیا ہے تو آواز دے گا ہماری زندگی کا نام ذکر حسین ہے اور یہی سبب ہے جہاں دنیا موت سے گھبرا رہی ہے جہاں دنیا کے لوگ خوف سے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں وہاں حسینی سڑکوں پر نکل کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہم موت سے نہیں گھبراتے موت ہم سے گھبراتی ہے ہم موت سے نہیں گھبراتے اگر ان سے آپ سوال کیجئے یہ شعور یہ فکر یہ قوت یہ طاقت یہ جرأت آپ کو کہاں سے ملی تو آواز دیں گے کہ ہم نے اس ذات سے سیکھا ہے کہ جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کا فلسفہ بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر بشر جوان فرد انسان اگر اپنے آپ کو رب سے معبود سے مسجود سے پالنہار سے کنیکٹ کر دے تو دنیا کی طاقتیں جھک جاتی ہے وہ زندہ رہتا ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اور اسنشل اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرا جوان یہ سمجھے کہ ہم اپنے آپ کو حسین سے کنیکٹ کر دیں 71 افراد آپ کو آواز دے رہے ہیں آج آپ کو بلا رہے ہیں آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں اے دریاباد کے مومنین الہ آباد کے رہنے والوں آؤ کربلا زمین کربلا سے ہم تمہیں پیغام آزادی دے رہے ہیں مولا یہ 71 افراد آپ کے ساتھ جو کھڑے ہیں
ان کا پیغام کیا ہے، آواز دیں گے. ہم زمین کربلا پر غور کیجئے گا، ایک لفظ پر غور کیجئے گا. ہم زمین کربلا پر نفس کی سلیوری سے فری ہو کر، حسین کے مزاج میں ڈھل کر، پریکٹیکل حسینی بن کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان نفس کی غلامی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کربلا جنت کے لیے نہیں جاتا، جنت خود کربلا چل کے آتی ہے. اللہ اکبر. اسے جنت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، آج جو فکر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس پر غور کریے گا اور اس پر فکر کریے گا جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ بچہ، یہ جوان سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے لینڈ آف کربلا پر 72 افراد نے ہم کو آزادی کا، لبرٹی کا، حریت کا درس دیا ہے. آپ ادھر آ جائیے سامنے تو دیکھتا ہوں آپ کو. عزیزان گرامی، وہ درس حریت و آزادی کون سا پیغام حسینی تھا جو پورے یونیورس پر محیط ہو گیا؟ مولا، لینڈ آف کربلا پہ آپ جا رہے 72 افراد پوری دنیا کی فکروں میں، ذہن میں، تھاٹ میں کیسے انقلاب لائیں گے؟ کیا تخت شام پر بیٹھے ہوئے یزید کو ختم کرنا مزاج ہے آپ کا؟ مولا ایک یزید کو مٹانا چاہتے ہیں، آواز دیں گے نہیں. یہ جو 72 افراد میرے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جو یزیدی کھڑے ہیں، زمین تو دونوں ایک ہے، لینڈ تو دونوں ایک ہے. اس لشکر میں حسینی کھڑے ہیں اور وہاں یزیدی کھڑے ہیں. فرق دونوں میں کیا ہے عزیزوں؟ وہ لشکر جو یزید کے ساتھ کھڑا تھا وہ نفس کا غلام تھا. غور کریں، غور کریں. نفس کا غلام تھا. وہ لشکر جو یزید کے ساتھ کھڑا وہ نفس کا غلام تھا. حسین نے کربلا سے پکار کے آپ کو آواز دی. یاد رکھو، کربلا کے مفہوم اور حریت اور آزادی کو سمجھنا ہے تو اصل پیغام یہ ہے کہ سلیوری آپ نفس کو چھوڑ دو. مولا، یہ سلیوری آپ نفس کیا ہے؟ کہا نفس کی غلامی چھوڑ دو. مولا، نفس کی غلامی؟ جی، یہ جو لشکر یزید کرا یہ نفس کے غلام ہیں. ان کو معلوم ہے میں فرزند زہرا ہوں، معلوم ہے میں جلال کائنات ہوں، معلوم ہے میں مملکت شرف کا شہزادہ ہوں، معلوم ہے میں فرزند زہرا ہوں، معلوم ہے میں ابو طالب کا لہو ہے. انہیں معلوم ہے میں وہ ہوں جس کے اسلام میں، جس کے حیم اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے. یہ مجھے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں اگنورنس ہے اور یہ حسین کی ذات کو، شخصیت کو، مزاج کو نہیں جانتے. جانتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جسے محمد مصطفیٰ نے شانے پر بٹھایا ہے. میں وہ ہوں کہ جسے سردار جنت کہا گیا. میں وہ ہوں کہ جسے جوانان جنت کہا گیا. میری شخصیت اور ذات کو جانتے ہیں. پھر مولا آپ کو یہ کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس تھاٹ کو جوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولا، یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، ارے یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں. کربلا کے صحرا میں کھڑے ہوئے یزیدی آواز دے رہے تھے جلدی کرو، محمد مصطفیٰ کے نواسے کو قتل کرو. کیوں؟ کا نماز پڑھنا ہے. اس کا مطلب نماز بھی اس شخص کو قاتل، غور کیجئے گا، اس قاتل کو قتل سے نہیں روک سکتی اگر وہ نفس کا غلام ہے. حسین نے دنیا کو بتا دیا، یاد رکھو زمین مقتل پر یہ یزیدی کھڑے ہیں، یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو نمازی بھی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو حاجی بھی کہتے ہیں، مگر مجھے ضد جمال کائنات کو، فرزند کائنات کو، نور کائنات کو، تعزیز کائنات کو، حقیقت کائنات کو، حقیقت اسلام کو قتل اس لیے کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل سارے افراد نفس کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں. اس کا مطلب جب انسان نفس کا غلام بنتا ہے تو کوئی شمر بنتا ہے، کوئی عمر سعد بنتا ہے، کوئی یزید بنتا ہے، کوئی ابو سفیان بنتا ہے، کوئی ابو بکر البغدادی بن جاتا ہے. جب نفس کی غلامی اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان شیطان کی شکل میں آ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کربلا کی آزادی کا ایکچوئل یہی پیغام ہے. وہ ملکی آزادی نہیں تھی کہ یہاں سے جائیں گے اور ہم ملک کو آزاد کر، نہیں. آپ کو امام حسین فری کر رہے تھے. آج جو تھاٹ پیش کر رہا ہوں اگر اس پر آپ نے غور کر لیا، غور کیجئے گا. کیا فکر ہے؟ غور کیجئے گا. اس کو میں نے
لاسٹ ایئر امریکہ میں اس تھاٹ کو پیش کیا تھا. خدا کی قسم مجمع نے کلیجے سے لگا لیا اس فکر کے بعد. اصل پیغام کربلا یہ ہے کہ 72 افراد آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کربل پر ہم کھڑے ہیں مولا کے ساتھ. ہم نفس کی سلیوری اور غلامی سے فری ہیں. لائن دونوں ایک ہے, وہ نفس کا غلام شمر یزید عمر سعد, اور ہم سب کے سب نفس کی سلیوری سے فری ہیں. پھر سوال کرو, اے 71 افراد, تم کربلا میں اس لیے آئے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے؟ تم اس لیے آئے ہو کہ تم جوانان جنت کے سردار کی محبت یا جنت کی لالچ میں؟ آج عزیزان گرامی اپنے ذہن میں اس بات کو نقش کر لیجئے, یہ کربلا کے شہداء کی آواز آپ کے کانوں سے گونج رہی ہے. زمین کربلا پر ہم جنت کے لیے نہیں آئے گئے تھے. اگر ہم جنت کے لیے جاتے تو شب عاشور علی کے بیٹے نے چراغ کو گل کر کے کہا تھا, چلے جاؤ, ہم تمہیں جنت لکھ کے دے رہے ہیں. مجھے بتاؤ الہ آبادیوں کہ اگر وہ 71 افراد کربل کی زمین کو چھوڑ کر حسین کا ساتھ چھوڑ کے مقتل سے چلے جاتے تو کیا ان کو جنت نہ ملتی؟ سب کا جواب آئے گا یس ملتی, وعدہ حسین کا تھا. بڑا فوراً کہتے اس کا مطلب وہ کربلا کے 71 افراد حسین کے ساتھ جنت کے لیے گئے تھے. اللہ اکبر, اس کا مطلب وہ سیلفش تھے. آج آپ نماز پڑھتے ہو, سوال کرو جوان سے, نماز کیوں؟ کہا جنت. روزہ کیوں؟ جنت. مجلس کیوں؟ ثواب. اب عمل کیوں؟ ثواب. یہ زدائی میں شرکت کیوں کر رہے ہو رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر؟ کہا ثواب. اور ثواب کا اینڈ کیا ہے؟ جنت. آغاز ہے ثواب سے, عمل ثواب, اور دی اینڈ کیا ہے؟ جنت. جوان کیوں آئے یہاں پر؟ کا ثواب. پھر آگے کا جنت. اس کے آگے کچھ ہے؟ کا نہیں ہے. بٹ کربلا کے 72 شہداء آج دنیا بشریت کو بیدار کر کے کہہ رہے ہیں ہم کربلا میں جنت کے لیے نہیں گئے تھے, ہم کربلا میں مشیت مولا کے لیے گئے تھے. جب ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ تم ڈپارچر کر جاؤ, چھوڑ دو زمین کربلا کو, چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ, ہم تمہیں جنت دیں گے. ایک مرتبہ شہداء کربلا نے روتے ہوئے ہاتھوں میں تلواروں کو لیا, اپنے گلوں پر رکھ دیا اور رکھ کے کہا مولا حسین, ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ہمیں شہید کیا جائے, شہید کر کے ٹکڑوں میں لاشیں کو تبدیل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو ہماری آواز, ہماری سانس, ہماری پکار, ہر شے سے آواز یہی گونجے گی, حسین حسین حسین. ہم کربلا میں جنت منت کے لیے نہیں آئے, عشق حسین کے لیے آئے ہیں. جہاں حسین ہے وہیں جنت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم کربلا میں عشق حسین کے لیے آئے ہیں. آج سے اپنے فلسفے فکر کو بدل دو کہ کسی بھی پروگرام میں شرکت کرو تو یہ سوچو مشیت حسین کے لیے آئے. اس ذہن میں اس بات کو نوٹ کرو, مجلس میں جا رہے ہو رضا مولا کے لیے, رضا پروردگار کے لیے. یہ ذہن میں نہ ہو کہ مجھے ثواب تو ملنا ہے. کربلا والوں نے آپ کو بتا دیا اگر ہم جنت کی لالچ میں جاتے تو ہمیں جنت کی طرف دوڑنا پڑتا, مگر ہم جنت کی لالچ میں نہیں گئے بلکہ عشق حسین میں گئے تو جنت آج تک ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی ہے. اب دونوں میں فرق ہے, آپ جنت کی طرف جائیں یا جنت آپ کی طرف آئے. آخری فکر اور زحمت تمام. یہ انقلابی فکر کربلا کا کیا میسج ہے مولا؟ یہ دریاباد کے لوگ بیدار کیسے ہوں گے؟ آوازی بیدار ایسے ہوں گے, انہیں بتاؤ کہ جو کربلا میں میرے سامنے لشکر کھڑا تھا وہ سب کے سب نفس کے غلام تھے. ان سے کہو کہ نفس کی سلیوری کو چھوڑ دیں. ان نفس لامارۃ بالسوء, نفس برائی کا حکم دیتا ہے.
نفس کہتا ہے غیبت کرو، نفس کہتا ہے ہرٹ کرو، نفس کہتا ہے اذیت دو، نفس کہتا ہے بیک بائٹنگ کرو، نفس کہتا ہے فساد کرو، نفس کہتا ہے ایگو کرو، نفس کہتا ہے قتل کرو، نفس کہتا ہے جرم کرو۔ جب انسان نفس امارہ کی غلامی چھوڑ کر نفس مطمئنہ حسین کے ساتھ ہو جائے گا، جب نفس مطمئنہ حسین کے ساتھ ہو جائے گا، اس لیوری آف سول سے فری ہو جائے گا۔ یہ جوان آج اس پروگرام میں یہ عہد کر لے، مولا میں نے زمین کربلا سے آزادی کا درس لے لیا، آج سے میں غلام نہیں آزاد ہوں۔ غور فرمایا آپ نے، آج سے مولا میں آزاد ہوں۔ کون سی آزادی؟ کہ نفس کی غلامی سے فری۔ آپ نفس کی غلامی سے فری ہو گئے۔ وہ جوان نفس کی غلامی اس نے بھی چھوڑ دیا، اس جوان نے بھی نفس کی غلامی اس نے بھی چھوڑ دیا۔ مجمع نے عہد کر لیا میں غلام حسین بنوں گا، غلام نفس نہیں۔ تو جب آپ نفس کی غلامی چھوڑ دیں گے، سب نفس کی غلامی چھوڑ دیں گے، تو گناہ کون کرے گا؟ جب گناہ کوئی نہیں کرے گا، اسی کا نام ہے انقلاب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انقلاب پتھروں میں نہیں آتا، انقلاب فکروں میں آتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، تو انقلاب فکروں میں آتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے۔ اپنے شعور کو بلند کیجئے، اپنی تھاٹ کو بلند کیجئے، اپنے مزاج کو بلند کیجئے، اور ذرا سا تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے، اتنی مجلسیں ہم نے 3 مہینہ کیا، کیا ہم امام سے کنیکٹ ہو پائے ہیں؟ کیا امام سے ہمارا رابطہ بنا؟ ماتم اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ حسین سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ جب حسین سے کنیکٹ ہو جاؤ گے تو خدا سے کنیکٹ ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر عزیزان گرامی کثرت سے مجلس اور جلوس اور سب میں شرکت کرنے کے بعد اب تک اگر میرا جوان حسین سے کنیکٹ نہیں ہو پایا، تو اس کا مطلب دریا کے کنارے کھڑا رہا مگر پیاسا ہے۔ لہٰذا آج سے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ امام نے ہزاروں کی تعداد میں کوفی تھے، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ امام doesn't need any crowd۔ امام کو کراؤڈ کی ضرورت نہیں ہے، امام کو عسکر، لشکر، فوج، خزانہ، تلوار، دبدبہ، عساکر، عشائر کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کو ایک فرد چاہیے جو نفس کی غلامی سے فری ہو، اور جب نفس کی غلامی سے فری ہوگا، بہت اہم پیغام ہے، جو نفس کی غلامی سے فری ہوگا تو پھر امام خود اسے کربل سے خط لکھ کر بلائیں گے، حبیب کربلا آ جاؤ تمہاری ضرورت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو مولا ہمیں پکاریں گے یا نہیں۔ پکاریں گے، مگر آواز صرف انہی کے کانوں میں جائے گی جو غلام نہیں آزاد ہیں۔ جو غلام ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ان کے کانوں تک امام کی آواز نہیں جائے گی۔ جیسے ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد ان کی فکروں میں، ذہن میں، شعور میں انقلاب نہیں آیا غلامی کی وجہ سے، اسی طرح جب امام آواز دیں گے تو امام کی آواز صرف اور صرف جو فری ہوں گے اس لیوری آف سول سے وہ سنیں گے۔ اور یہ امام بتا رہے ہیں حبیب کربلا آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ کربلا کی فہرست بغیر حبیب کے نامکمل ہے۔ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا سے ہزاروں کراؤڈ کو میں نے چھوڑ کر ایک حبیب کو بلا کر یہ دنیا کو پیغام دیا۔ حبیب نفس کی سلیوری سے فری ہے، یہ غلام نفس نہیں، غلام حسین ہے۔ آج مجلس میں اب جب جانا ذرا سوچنا پہلے کہ تم غلام ہو یا آزاد۔ غور کرنا جوانوں، آج سے یہ فکر کرنا تم غلام ہو یا آزاد۔ اگر آزاد ہو تو قرآن کی آیت کا بھی اثر ہوگا، مجلس کا بھی اثر ہوگا، کربلا کا بھی اثر ہوگا، اور اگر غلام ہو تو ہزاروں مجلسیں سن لو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حبیب کو بلا کے یہ بتایا ہر شخص کو ہم اپنے ساتھ شرکت کے لیے آواز دیں گے۔ عزیزو زمین کربلا پر چند فقرے سن لو۔ زمین کربلا پر کتنے منٹ وقت ہے آپ کے پاس؟ 15 منٹ 10 منٹ۔ زمین کربلا سے آج بھی درد کی آوازیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھو اور سوچو تنہائی میں بیٹھ کے
کہ کربلا میں امام نے اس ہیومینٹی کی بقا کے لیے اس جوان بیٹے کو قربان کر دیا، جس جوان بیٹے حسین رات کی تنہائی میں اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے۔ خدا کی قسم، راوی کے جملے ہیں مقاتل کے، حسین کی روح کا نام علی اکبر ہے، علی اکبر ہے۔ ایک شب حسین کو ام لیلہ نے دیکھا کہ اپنے کمرے میں نظر نہیں آ رہے ہیں، دیکھا اکبر کے سینے سے لپٹے ہوئے حسین رو رہے ہیں۔ آہستہ سے ام لیلہ نے کہا آقا اس بچے کو اتنا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ رو کر کہا یہ صرف میرا بیٹا نہیں بلکہ میری روح ہے، روح ہے علی اکبر۔ خدا کی قسم، حمید ابن مسلم کہتا قیامت کی منزل تھی کربلا میں، عجیب سا منظر تھا کربلا میں، کہتا انسا کل مصیبت ولیکن کیف انسا الحسین۔ تم مزارارو کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے مولا حسین پر کیا مصیبتیں پڑی۔ 30 سال ہو گیا مجھے ریسرچ کرتے ہوئے، میں سوچتا رہا کوئی ایسی منزل تو آئے کہ جہاں پر حسین کی 3.5 سال کی بچی یہ کہہ دے بھیا میری پیاس بجھ گئی ہے۔ آج جو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا شاید وہ فکر آپ اس سے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ عزیزو، جوانوں، روز محشر جب تمام افراد محشر میں جائیں گے، ہر شہید جب محشر میں جائے گا، روایت کے جملے ہیں اپنے جسم سالم کے ساتھ جائے گا۔ ہر شہید اور ہر شخص، ہر انسان، ہر مومن، ہر بشر اپنے جسم سالم کے ساتھ جائے گا، مگر میرا مولا حسین جب عالم محشر میں ہوگا، خدا کی قسم اس وقت حسین جب محشر میں آئیں گے جسم تو ہوگا، یحشر الحسین جثۃ الحسین بلا رأس، بغیر سر کے حسین محشر میں آئیں گے۔ عزیزان اس وقت اندازہ تو لگاؤ محشر کا عالم کیا ہوگا، سارے مجمع کے جسم پر سر ہوگا مگر ایک شخصیت بغیر سر کے ہوگی، اور محشر میں آواز گونجے گی ایک ماں کی آواز گونجے گی پروردگار یہ میرا وہ لال ہے جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزو جب بھی سنا کرو حسین کا تذکرہ شرم کر کے نہ رویا کرو، شرم کر کے غیر روتے ہیں، شرم کر کے دوسرے لوگ روتے ہیں، لیکن جس کا اپنا حسین ہوتا ہے وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ حمید نے کیا جملہ کہا انسل کل مصیبت ولیکن کیف انسل حسین، اے حمید کیا ہو گیا کربلا میں؟ کہتا جب ایک مرتبہ سمع حسین صوت علی الاکبر، حسین نے جب کربلا کے صحرا سے آہستہ سے ایک آواز سنی، وہ آواز تھی السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ اکبر نے اپنے بابا کو مقتل میں بلایا نہیں ہے۔ جب اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، برچھی لگتے ہی اکبر نے آہستہ سے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین نے جیسے اکبر کی آواز کو سنا، حسین کرسی پہ تھے زمین پر گر گئے۔ حسین جب زمین پر گرے، ایک ماں در خیمے پر کھڑی تھی، وہ خیمے کے دریچے پر گر گئی۔ تڑپ کر ام لیلہ کہتی آقا میرے بچے کی خیر تو ہے؟ خدا کی قسم یہ فقرہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، 30 سال کی زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، میں قاتل کے جملے ہیں۔ جیسے حسین نے سنا نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین جب کرسی سے زمین پہ گرے، ماں در خیمے پر گری، حسین کی سانس رک گئی۔ لیلہ پوچھ رہی تھی کیا ہوا میرے لال اکبر کو؟ حسین نے یوں اپنا گلا پکڑ لیا۔ حسین کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر حسین کی آواز نہ نکلی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جوان بچے کی مصیبت وہ باپ ہی جانتے ہیں، حسین کی آواز نہیں نکل رہی تھی، حسین کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین کی ایک آواز نکلی۔ عزیزو پہلی مرتبہ حسین نے زمین کربلا پہ موت کی تمنا کی ہے۔ حسین رو کے کہتے ہیں الدنیا بعدک لفا،
میرے لال اکبر تیرے بعد دنیا ہیچ ہے میرے لال. خدا کی قسم حمید کہتا ہے نظر تو الحسین، میں تڑپ کر حسین کی طرف دیکھنے لگا. جاؤ کبھی تنہائی میں بیٹھو اور سوچو صحیح، آسان نہیں تھا کربلا میں ایک رائٹر کے لیے مصیبت کربلا کو لکھنا. کیا لکھے گا؟ کبھی وہ لکھ رہا تھا خیمے میں آگ لگ رہی ہے، اب وہ لکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہ پتا چلا ایک 3.5 سال کی بچی آواز دے رہی بچاؤ چچا شمر کے تماچوں سے. اب ادھر رائٹر لکھ رہا تھا، پھر آواز آئی شمر میری بالیاں لے گیا. کربلا میں مصیبتیں تیزی سے ہو رہی تھی، مورخ کا قلم اس تیزی سے نہیں چل پا رہا تھا، نہیں چل پا رہا تھا. اور آپ مصائب کی جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ اردو کی ہیں، اس میں مصائب کے جو 2-4 کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، اگر آپ عربی پڑھ لیں خدا کی قسم قیامت تک جب تک زندہ رہو گے. اب جملہ سنو، حسین کی جب سانس اٹک گئی نا، حمید کہتا میں دیکھنے لگا یہ ضعیف باپ اپنے بیٹے کی آواز کی طرف کیسے جاتا ہے. حسین خدا کی قسم کرسی سے پھر یوں اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں. کبھی یوں جاتے ہیں رہب یمیناً و شمالا، کبھی داہنے طرف حسین جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جاتے ہیں، کبھی سامنے کی طرف جاتے ہیں. حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا. حمید کہتا میں تڑپ گیا مقتل کی زمین پر. ایک مرتبہ حسین کو جب کچھ نظر نہیں آ رو کے کہتے ہیں آئے علی اکبر، آئینہ آئینہ علی اکبر. میرے لال اکبر تم کہاں ہو آواز دو، تمہیں پکارو میرے لال تم کہاں ہو آواز دو. آہستہ سے اکبر کی آواز آئی الیہ الیہ، بابا بابا یہاں پر ہوں ایک نشیب کی طرف. حسین کا یہ جوان بیٹا ایک مقام پر برچھی کھا کے لیٹا ہوا تھا. حمید کہتا ذهب الحسین الی علی الاکبر. جب حسین اکبر کی طرف آئے، دنیا میں دیکھا ہے کسی باپ کو دیکھا ہے اپنے بیٹے کے جب جوان بیٹے کے لاش پہ گئے، حسین جوان بیٹے کے لاش کے برابر میں لیٹ گئے. اکبر کی ابھی سانسیں چل رہی تھی، عزیزو سانسیں چل رہی تھی. حسین اکبر کے قریب لیٹ گئے. یوں اکبر لیٹے ہیں، حسین بھی لیٹ گئے. جب لیٹ گئے تو حمید کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا حسین کیا کریں گے. اکبر کو یوں کیا، سینے سے اکبر کو لگایا. جب باپ نے بیٹے کو کلیجے سے لگایا، باپ کا دل تھا، باپ کا دل تھا. جب کلیجے سے لگایا آہستہ سے اکبر نے کہا بابا آہستہ، بابا بابا آہستہ. حسین رونے لگے. کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا ظالم کی برچھی نے میری پسلیوں کو توڑا، پہلے پسلیوں کے بعد میرے کلیجے کو چھید دیا ہے بابا، میرے کلیجے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے بابا. اب حسین بہت دیر تک جلدی سے حسین کانپتے ہوئے اٹھے، بیٹے کے کلیجے میں لگی ہوئی برچھی کو دیکھا. جاؤ عربی مقاتل میں دیکھو، وہ برچھی یوں برچھی نہ تھی کہ یوں جائے اور نکال لے جائے، وہ اس کا پھل یوں ایسے عرب کی جو برچھی ہوتی تھی موڑا ہوا ہوتا تھا. جس مقام پہ وہ برچھی لگتی تھی وہاں کے گوشت کو نکال لیتی تھی. عزیزو حسین زمین کربلا پہ کیا کرے؟ حمید کہتا حسین بہت دیر تک اکبر کی برچھی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی برچھی کا پھل ہلا رہے تھے، زمین کربلا ہل رہی تھی. اکبر آواز دے رہے تھے بابا برچھی کا پھل ہلا، میں نہیں ہلاؤں بابا آپ نکالیے برچھی. جب حسین نے برچھی کو نکالنے کی کوشش بہت دیر تک کی، لیکن جب برچھی نہ نکلی، ایک مرتبہ گھٹنا ٹیک کر زمین کربلا پر حسین بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے ابراہیم نے چہرہ موڑ لیا، حضرت آدم نے چہرہ موڑ لیا. حسین جوان کا سینہ ہے، اس منزل کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. عزیزو اکبر کے سینے سے حسین نے برچھی کا پھل نکالا. جب برچھی کا پھل نکالا، راوی کہتا ہے کہ برچھی کے پھل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نہیں، اکبر کے کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حسین کے ہاتھوں میں آ گئے. اکبر کے کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باپ کے ہاتھوں میں، جوان بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے حسین کے ہاتھوں میں آ گئے. اولاد والوں بتاؤ حسین زمین کربلا پہ کیا کرے؟ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے کو کبھی یوں دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رو کے کہتے انا للہ
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزو یہی وجہ ہے میں یہ سوچتا رہا، عزیزو میں یہ سوچتا رہا کہ امام زین العابدین سے ایک شخص نے مدینے میں کیوں پوچھا؟ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا کربلا کے صحرا میں وہ کون سی بیوی تھی جو روز عاشورہ سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھی؟ وہ کون سی شہزادی تھی جو روز عاشورہ لال چادر اوڑھے ہوئے تھی؟ جیسے یہ جملہ سنا امام سجاد نے کلیجہ پکڑ لیا، کلیجہ پکڑ کے کہتے ہیں پوچھنے والے تو نے میرے جگر کو چھلی چھلی کر دیا۔ ارے کوئی بی بی نے لال چادر نہیں اوڑھی تھی، لیکن جب اکبر کے لاشے پر میری پھوپھی سفید چادر کے ساتھ گری جوان بیٹے کی خون کی دھاروں سے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ختم ہو رہی تقریر، دعا مانگ لیجئے گا۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین، اب مجھے بتاؤ جوان کا لاشا ہے ضعیف باپ ہے، کبھی دیکھا ہے کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے؟ کبھی تم نے کسی مقام پہ دیکھا ایک اکیلا باپ ہو، ایک اکیلا باپ ہو؟ اگر دنیا میں کہیں دیکھا ہو تو مجھے بتانا۔ اے حسینیوں کربلا چلو، اے دنیا کے لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو کیوں روتے ہو حسین پر، یہ مجمع کیوں روتا ہے ام لیلہ کے لال پر؟ ارے روتا اس لیے حسین کی غربت پر۔ ایک مرتبہ ایک باپ کربلا میں اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی بہت تدبیر کر رہا ہے، کبھی یوں لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، کبھی سینے سے لگانا چاہتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ 70 یا 72 مرتبہ حسین کوشش کرتے رہے، جب لاشا نہ اٹھا آواز دی بنی ہاشم کے بچوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھیا کا لاشا لے جاؤ۔ عزیزو خیمے میں جب یہ لاشا پہنچا ہے خیمے میں، ایک مرتبہ زینب مجلس ختم ہوئی، زینب کبریٰ نے کہا اے ام لیلہ چلیے آپ کے بیٹے کا لاشا آ گیا ہے۔ عزیزو اس ماں کو پرسہ کیسے دو گے؟ آج سلام کرو حضرت علی اکبر کی ماں کو، آج سلام کرو علی اصغر کی ماں کو بھی، جس کے صرف 2 ہی بچے تھے، ایک بچے کو کربلا کے جنگل میں چھوڑا، ایک بچی کو شام کے زندان میں چھوڑا۔ جیسی جملہ کہنا زینب کبریٰ نے چلیے آپ کے بیٹے کا لاشا آ گیا ہے۔ عزیزو ام لیلہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، رو کر ماں کہتی ہے کبھی اس خیمے کے چوب سے ٹکرائی، کبھی اس خیمے کے چوب سے ٹکرائی۔ ایک مرتبہ کربلا کی اجڑی ماں ام لیلہ کہتی ہے اے فضہ مجھے سہارا دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے شام میں جب ایک ضعیفہ نے بہت دیر تک کمر پکڑ کے جوان کے سر کو دیکھا، رو کر کہتی ہے پالنے والے کاش اس جوان کے شہید ہونے سے پہلے اس کی ماں مر جاتی، اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر نہ دیکھتی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے تجھے واسطہ ہے اس جوان کا جس کا سینہ برچھی سے چھد گیا تھا، اس مظلوم کربلا کا واسطہ ہے جو اپنے جوان بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے کو لے کے کربلا میں آواز دے رہا تھا۔ تمام جوانوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تجھے واسطہ اس مظلومہ بیٹی کا جو کربلا سے شام تک روتی رہی، اس شہزادی کا واسطہ ہے جو اپنے بھائی سجاد سے کہتی رہی بھیا سجاد ان ظالموں سے کہہ دو میرے رخسار پر تماچے تو مار لے مگر تازیانے نہ مارے، میرے چہرے پر تازیانے نہ مارے۔ بھیا سجاد اس ظالم سے کہہ دو شام کا بازار ہے، میرے گلے کی رسی ٹائٹ ہے، اسے تو ذرا ڈھیلی کر دے، کہیں میں مر نہ جاؤں، اس لیے کہ مجھے خربت الشام میں اپنے بابا سے ملنا۔ اس بچی کا واسطہ ان حضرات مومنین و مومنات کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اس مظلومہ کا واسطہ ہے جسے ناقے کے پشت پر رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا گیا تھا، اس مظلومہ کا واسطہ ہے جو اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پر سوکھے ہوئے ہونٹ کو رکھ کے کہا تھا بابا کاش میں مر جاتی، بابا آپ کو یوں نہ دیکھتی۔ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔ حضرات میں